پھر ہمارے پاس لیکن کسی معاشرے یا قوم کی تہذیب و ثقافت کو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی معاشرے کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے، کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت کو زیادہ پھلنے پھولنے کے لیے سب سے زیادہ جو ایک چیز ہمارے ہاں ضروری ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ کہ ہم دیکھیں، ہم نے جب 1947 میں 1947 میں اپنا یہ پیارا ملک جو ہے وہ حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کیا لاہ عمل تھا؟ اس کے پیچھے یہ لاہ عمل تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا خطۂ سرزمین ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ آزادی سے اپنی مذہبی رسومات، اپنی مذہبی عبادات جو ہیں وہ آزادی سے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی معاشرے کو پھلنے پھولنے کے لیے، کسی بھی معاشرے کو عروج تک پہنچانے کے لیے جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہوتی ہے بیٹا، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارا مذہب ہوتی ہے، کہ کتنے ہم اپنے مذہب کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے۔ موجودہ پاکستان برصغیر کا وہ خطہ ہے جس سے سب سے پہلے اور فراخ دلی سے دین اسلام کو قبول کیا اور اپنے اندر اچھی طریقے سے جذب کر لیا، جس کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ پہچان ملی۔ جب یہ تحریکیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو لاہ عمل کیا تھا کہ دین اسلام کو اچھے طریقے سے قبول کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے اندر اچھے طریقے سے جذب کریں، دین اسلام کو سمجھ کر کہ ایک مسلمان کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس نصب العین کو لے کر آگے چلے اور اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ اور الحمدللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نام پہ اس ملک کو جو ہے وہ حاصل کیا۔ چنانچہ ہم کسی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور ہمارے رسم و رواج، سماجی اقدار اور معاشرتی رویوں پر دین اسلام کے احکامات، اخلاقی ضوابط، روحانی تصورات اور مقصد حیات کی گہری چھاپ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو صحت مند بنانا ہے، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو کامیاب بنانا ہے، تو ہمیں جو ہمارے مذہبی اقدار ہیں، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ہمیں دین اسلام کے احکامات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، کیونکہ دین اسلام ہی ہم معاشرے کو زندگی بخشتا ہے۔ جس طرح کسی پودے کو پھلنے پھولنے کے لیے جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اگر آپ ایک معاشرے کو اچھا اور صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے احکامات پر سختی سے پابندی کریں، اس کے تصورات اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، ہمیں یہ مقصد یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس تصور کو نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان معاشرے میں انسانیت کی خدمت کے لیے آیا ہے، نہ کہ اس لیے آیا ہو کہ وہ مختلف قسم کے اور سخت ترین جو ہے وہ رسم و رواج بنا کر جو ہے وہ معاشرے کو مشکلات کا شکار کر دے، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ ہمارے بہت سارے ثقافتی میلے اور تہوار ایسے ہیں جو ہمیں مختلف نسلوں کے حکمرانوں سے ورثے میں ملے ہیں، بالخصوص مغلوں کے اثرات بڑے واضح اور نمایاں ہیں۔ جیسے مغلیہ دور تھا، 1100 سال تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے علاوہ ہندو جو مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں کے اصل باشندے تھے، ان کے ساتھ طویل عرصے سے میل ملاپ سے ہمارے بعض رسم و رواج متاثر ہوتے ہیں۔ ہم جہاں جس جگہ پہ رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہاں پر اگر دوسری قوم کے لوگ موجود ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہمارے رسم و رواج کا حصہ بن جاتی ہیں جو ہمارے مذہب میں نہیں ہیں۔ جیسے آپ آج کل کے مثال کے طور پہ آپ آج کل کے شادی بیاہ دیکھ لیں۔ اسلام میں شادی بیاہ کے تصور میں کیا ہے؟ نکاح سنت ہے، ٹھیک ہے، اور ولیمہ کھلانا ایک دعوت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ غریبوں میں کھانا تقسیم کر کے جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بے جا اسراف کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی اور ایسی رسم و رواج جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے ان لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دباؤ پڑتا ہے جو ان سب چیزوں پر اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتے، جو ان تمام اور فضول رسم و رواج کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں معاشرے کو صحت مند بنانا ہے، نہ کہ تعفن زدہ۔ اس کے ساتھ طویل عرصے سے جو یہاں کے لوگوں کی طرز زندگی، خوراک، فن تعمیر، آرٹ، ادب، غرض زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو رسم و رواج کے بارے میں بتایا، خوراک کے متعلق بتایا، اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کے فن، آرٹ ہیں، ہمارا ادب ہے، زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی یہ چیز ہے کہ تہذیب و ثقافت صرف تہواروں، میلوں، ٹھیلوں، رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی تہذیب و تمدن کسی معاشرے کے انسانوں کا مجموعی رویوں کا نام ہے۔
کہ ہم اپنے معاشرے میں ہمارے رویے کیسے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرہ ان چیزوں پر بیس کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ سلوک اور ہمارے رویے کیسے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر کلمہ گو بلا تفریق، رنگ و نسل، دوسرے کلمہ گو بھائی کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کلمہ کہنے والا دوسرے کلمہ کہنے والے کا بھائی ہے۔ چنانچہ رواداری، نرم مزاجی، اخوت اور بھائی چارے کی فضا ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ زیور ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو کن چیزوں پر، ابھی آپ نے ایک منزل تک جانا ہو، آپ نے ایک منزل سے دوسرے منزل تک جانا ہو تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہماری رواداری، ہماری نرم مزاجی، ہماری اخوت، ہمارا بھائی چارہ کیا ہے، ہمارے معاشرے کی سیڑھیاں ہیں، ہمارے معاشرے کا خوبصورت زیور ہے۔ اگر یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گی تو ہم جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی، اہل محلہ، اہل شہر، اہل وطن کا بلا تفریق، مذہب و ملت کا خیال رکھنا ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کا نمایاں اقدار ہے۔ جہاں خوشی اور غمی کے مواقع اسلامی رنگ جو ہے وہ غالب نظر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے اہل محلہ کا خیال رکھیں، ہم اہل شہر، اہل وطن کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور ہماری جو بھی تہذیب ہو، ہماری جو بھی ثقافت ہو، ہماری جو بھی رسم و رواج ہو، وہ اس میں ہمارا اسلامی رنگ نظر آنا چاہیے، نہ کہ دوسری قوموں کا رنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے، جو کہ آج کل دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں ہر صوبے کی ثقافت کے رنگ پھول سجے ہیں، مگر ان پھولوں میں مشترکہ اور نمایاں رنگ اسلامی اقدار کا ہے۔ یہی پاکستانی معاشرے کی حقیقی تہذیب اور ثقافت ہے جس پر پوری پاکستانی قوم بجا طور پر فخر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ کو اچھے طریقے سے آج کی جو یہ ویڈیو ہے، لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ کچھ چیزیں، کوئی بھی بات، کوئی بھی ایسا پوائنٹ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، ضرور پوچھے کنورسیشن ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ آج صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے اس کی ریڈنگ کرنی تھی اور آپ کو سمجھانا تھا کہ اصل میں تہذیب و ثقافت ہے کیا، اور کام کرنے کے لیے آج آپ اس کے صرف اور صرف الفاظ معنی اپنی کاپی میں کریں گی، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو مجھ سے ضرور پوچھیں۔